بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب پہنچ جائیں وہ عورتیں، اجلہن، اپنے مقررہ وعدے کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے کے ساتھ، او فارقوهن بِمَعْرُوفٍ، یا چھوڑ دو ان کو معروف طریقے کے ساتھ، وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، ذوی عدل منکم، دو معتبر لوگوں میں سے جو تم میں سے ہوں، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی سیدھی ادا کرو اللہ کے لیے، ذَلِکُمْ یُوعظُ بِہ، یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت کرتے ہیں تم میں سے، من کان یؤمن باللہ، وہ شخص جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ، اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے نکال دیں گے راستہ، ویرزقہ، اور اس کو رزق دیں گے، من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے جہاں سے اس کا خیال بھی نہ ہو، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر، فہو حسبہ، تو اللہ اس سے کافی ہے، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ پورا کرتے ہیں اپنے کام کو، قد جعل اللہ، اور اللہ نے کر رکھا ہے، لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر۔ تو طلاق کے بارے میں احکامات ہیں، اور ان احکامات میں ہر حکم بیان کرنے کے بعد یا اس سے پہلے اللہ کا خوف انسان کے ذہن میں حاضر کیا جا رہا ہے، جو کہ قرآن کریم کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اجل کا مطلب یہاں پر عدت ہے، اور بلغنا اجلہن کا مطلب کیا ہے کہ جب عدت اپنے اختتام کے قریب ہو جائے۔ تو یہاں طلاق سے متعلق 5واں حکم بتایا جا رہا ہے کہ جب جس بیوی کو طلاق دی ہے، جب اس کی عدت ختم ہونے کے قریب آ جائے اور نکاح سے نکل جانے کا وقت قریب آ جائے، تو اس وقت تک انسان کے وقتی غم اور غصے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر دوبارہ سنجیدگی کے ساتھ غور کر لو کہ اپنا نکاح باقی رکھنا بہتر ہے یا نکاح کو ختم کر دینا۔ اگر نکاح کو باقی رکھنا ٹھہر جائے تو اس کو روک لو، جس کی مسنون صورت آگے آ رہی ہے، اور پھر اس روکنے پر 2 گواہ بھی بنا لو کہ میں نے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا۔ اور اگر یہی رائے ہے کہ طلاق دے کر بالکل نکاح کو ختم ہی کرنا ہے، تو پھر بھی اس عورت کو خوبصورتی کے ساتھ آزاد کرو، یعنی عدت ختم ہو جانے دو، عدت کے پورے ہوتے ہی وہ عورت آزاد ہو جائے گی۔ 6واں حکم، عدت کے اختتام کے وقت جو بیوی کو روکنا یا رکا میں رکھنا، دونوں میں سے جو بھی طے ہو جائے، تو دونوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بمعروف کی قید لگائی ہے۔ معروف کا مطلب پہچانا ہوا طریقہ، اور مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ شریعت اور سنت سے ثابت ہے، اسلام اور مسلمانوں میں عام طور پر جانا جاتا ہے، وہ طریقہ اختیار کرو کہ اگر نکاح میں رکھنا اور رجوع کرنا طے کرو تو اس کو زبانی یا عملی ایذائیں نہ پہنچاؤ، اور نہ ہی اس پر احسان جتاؤ، اور اس کی جو بھی کمزوری طلاق کا سبب بن رہی ہے، اگر اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو خود اس پر ایک عزم کر لو کہ آئندہ اس کی اس کمزوری پر صبر کرنا ہے تاکہ مزید تلخی پیدا نہ ہو۔ اور اگر آزاد کرنا ہو تو اس میں بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو ذلیل و خوار کر کے یا برا بلا کہہ کر گھر سے مت نکالو، بلکہ اچھے اخلاق کے ساتھ رخصت کر دو۔ اور جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے کہ چلتے ہوئے اس کو کوئی کپڑوں کا جوڑا وغیرہ دے کر رخصت کرنا کم از کم یہ مستحب ہے، اور بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے۔ 7واں حکم کہ آیت مذکورہ میں روکنے یا آزاد کرنے کے جو 2 اختیار دیے اس سے پہلے
لعل اللہ یحدث بعد ذالک بھی فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ طلاق دینے کی اگر مجبوری پیش آ ہی جائے تو ایسی طلاق دو کہ جس میں رجوع کا حق باقی رہے ہمیشہ، اور جس کی مصنوع صورت یہ ہے کہ طلاق صاف لفظوں سے دی جائے اور اس کے ساتھ اپنے غصے کو مزید ظاہر کرنے کے لیے کوئی لفظ نہ بولا جائے جو رشتہ نکاح کو بالکل ختم کر دیں۔ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی ایسے مسائل پیش آ چکے ہوں تو وہ اس بارے میں علماء سے رابطہ کرے، کیونکہ بعض اوقات الفاظ کہنے میں اتنے بڑے نہیں ہوتے لیکن اس سے طلاق بڑی پڑ جاتی ہے، جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، جس کے بعد نیا نکاح نہیں ہو سکتا، اور بعض اوقات الفاظ بولنے میں سخت محسوس ہوتے ہیں لیکن اس سے طلاق وہ پڑتی ہے جو صرف رجوع سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ان معاملات کے متعلق بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ انسان یہ نہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور ساتھ کہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، یا یوں کہہ دے کہ میں تمہیں بہت سخت والی طلاق دیتا ہوں، یا کہہ دے کہ اب میرا تم سے کوئی نکاح کا تعلق باقی نہیں رہا۔ تو اگر ایسے الفاظ طلاق کے صریح الفاظ کے ساتھ کہہ دیے جائیں یا خود یہی الفاظ طلاق کی نیت سے کہہ دیں تو اس سے رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے جو طلاق واقع ہوتی ہے اس کو شریعت میں طلاق بائن کہا جاتا ہے، جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور رجوع کا حق باقی نہیں رہتا۔ اور اس سے بھی سخت کیا ہے کہ طلاق کو 3 کے ساتھ پہنچا دے، یعنی یوں کہے کہ میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں یا تینوں دفعہ طلاق کا لفظ بول دے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر کا صرف رجوع کا حق ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ آئندہ اگر وہ مرد اور عورت آپس میں راضی بھی ہو جائیں تب بھی نیا نکاح نہیں کر سکتے، جیسے قرآن کریم کی دوسری آیت ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی کہ 3 طلاق دینے کے بعد اگر وہ میاں بیوی آپس میں نکاح کرنا چاہیں نیا تب بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے نکاح کرنے کی ایک صورت ہے اور وہ صورت بھی اتفاقاً ہے کہ اگر کبھی اتفاقاً ایسا ہو جائے کہ اس عورت نے دوسری شادی کر لی کسی اور مرد سے، پھر وہ آدمی اتفاقاً یا مر جائے یا اس عورت کو طلاق دے دے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد یہ اپنے اس پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، لیکن اس صورت کو اتفاقاً کہا گیا، یہ نہیں کہ قصداً کوئی انسان کسی دوسرے آدمی سے عورت نکاح کرے اس قصد سے کہ اب وہ مجھے طلاق دے دے تاکہ واپس میں اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں۔ اس کو شریعت میں حلالہ کہتے ہیں، لیکن حلالہ کروانا یہ نہایت ہی جرم ہے، جان بوجھ کر حلالہ کروانا یہ حرام کی حد میں آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی شرعی بغیرتی سمجھی جاتی ہے کہ انسان محض حلالہ کی نیت سے دوسرے آدمی سے نکاح کرے اور پھر اس سے طلاق لے کے پہلے شوہر کے پاس واپس آ جائے۔ پہلے شوہر کے پاس واپس آنے کے لیے اتفاقاً حلالہ، اگر اتفاق کبھی ایسا پیش آ جائے تو 3 دفعہ طلاقیں دینا یہ شدید مذموم ہے۔ ہاں اگر کوئی دے گا تو طلاق واقع ضرور ہو جائے گی، یہ نہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ لوگوں نے 3 طلاقیں ایک ہی ساتھ دے دیں تو اس پر آپ سخت غصہ ہوئے لیکن آپ نے طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ پھر ساتھ کہا کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ اپنے اس فعل پر 2 مسلمانوں کو جو معتبر آدمی ہوں ان کو گواہ بنا لو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اختتام عدت پر چاہے رجوع کر کے بیوی کو روکنا ہو یا عدت پوری کر کے آزاد کرنا طے پایا جائے، دونوں صورتوں میں اپنے اس فعل پر گواہ بنا لینے چاہیے، تاکہ یا تو اگر رجوع کر رہا ہے تو عورت رجوع سے انکار نہ کر دے، یا اگر نکاح سے نکل جائے تو مرد اس کے نکاح کے ختم ہونے کا انکار کر دے۔ تو لہذا فرمایا کہ 2 گواہ بنا لو، اور گواہوں کے ساتھ ذوی عدل یعنی کہ معتبر آدمی شرط لگا دی، تو اگر گواہ معتبر ہوں گے تو قاضی گواہی قبول کرے گا، ورنہ غیر عادل لوگوں کی گواہی قاضی قبول نہیں کریں گے۔
اور پھر گواہوں کو بھی آگے حکم دیا وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ کہ اگر تم سے کسی ایسے معاملے میں گواہی طلب کی جائے تو تم اپنی گواہیوں کو اللہ کے لیے سیدھا رکھو، اس میں فرق نہ آئے۔ اور کہا ذالکم یوعظ بہ، یہ نصیحتیں اللہ ان کو کرتے ہیں من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر۔ اور یہ ایک ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکے طریقے اختیار کر رکھے ہیں کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی قانون لاگو کیا تو اس سے آگے اس سے پیچھے اپنا ڈر سنا دیا، کیونکہ انسان دنیا کے قوانین سے چھپنے کے بہت سے طریقے نکال لیتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے وہ تنہا سے تنہا اور گناہوں کے سو مواقعوں میں بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھتا اللہ مجھے وہاں بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں، جو بھی کشیدگیاں ہیں، جو بھی لڑائیاں ہیں، انہیں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، لہٰذا انہیں خوف خدا کی زیادہ تلقین کی گئی تاکہ ان کے معاملات پر درستگی باقی رہ سکے اور انہیں اپنے معاملات پہ اس چیز کا دھیان رہے ہمیشہ کہ ہمارے معاملات کو دنیا والے جانے یا نہ جانے، ہمارے اوپر ایک بہت بڑا رب ہے جو ہمارے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے کہا واتقوا اللہ ربکم، اپنے اس رب سے ڈرو، اور ساتھ میں یوں کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور ساتھ میں یوں ہی آخری یہ کہہ دیا کہ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ نصیحتیں ان لوگوں کو کی جاتی جو اللہ سے ڈرنے والے۔ پھر آگے ایک بات کہی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، اور جو اس کو ایسے ذریعے سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان نہ ہو۔ تو بظاہر تقوی کے فضائل کا اور یہاں پر ان چیزوں کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، کیونکہ آیات طلاق سے متعلق چل رہی ہیں، لیکن غور کرنے سے یہ جوڑ بہت واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ عموماً یہ خیال سمجھا جاتا ہے کہ اگر مرد اور عورت کا نکاح ختم ہو جائے تو اب اس عورت سے نکاح کون کرے گا، اس مرد کو دوسری بیوی کہاں سے ملے گی، اور عموماً مردوں کے اندر یہ بہت بڑی بیماری کہنا ایک طرح کی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اس عورت کو طلاق دے دی تو اب اس کو کہاں سے کھانے کو ملے گا۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کی سوچ ہے کہ اب اس عورت کو چھوڑ دیا، اب دیکھتے ہیں اس کو کھانے کے لیے کہاں سے ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں میں سے جو بھی تقوی پر ہوگا، جس کی غلطی نہیں ہوگی یا غلطی ہونے کے باوجود اپنی غلطی پہ نادم ہو کے تقوی اختیار کر لے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے آسان کر دیں گے۔ جو طلاق کے بعد جو مصیبت آئی ہے اس پر، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت، جو بھی تقوی اختیار کر لے اللہ اس مصیبت سے اس کے لیے راستہ نکال دیں گے اور اس کو ایسے ذرائع سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس طرح سے طلاق کے بعد کے ساتھ اس کا جوڑ، اس کا ربط ہے، اور عموماً حکم اس کا یہی ہے کہ عام زندگی میں بھی جو انسان تقوی اختیار کر لیں اللہ اس کے لیے تمام مصیبتوں سے راستے نکال دیتے ہیں اور ہر طرح سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میرے بیٹے سالم کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے اور اس کی ماں پریشان ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اور اس لڑکے کی والدہ کو یہ حکم کرتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ ان دونوں نے حکم کی تعمیل کی، کثرت سے یہ کلمہ پڑھنے لگے، تو اس کی تاثیر سے جن دشمنوں نے اس لڑکے کو قید کیا ہوا تھا وہ کسی دن غافل ہو گئے اور لڑکا ان کی قید سے نکل آیا، اور بعض روایات کے مطابق ان کی بکریاں اور بعض روایات کے مطابق ان کا اونٹ اپنے ساتھ لے آیا، ایک پہ سوار ہوا باقیوں کو ساتھ لگا کے لے آیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس برکت سے ان کو وہاں سے نکالا۔
تو ان کے والد یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا کہ وہ اونٹ یا بکریاں جو وہ لڑکا لایا ہے کیا ہمارے لیے حلال ہے یا جائز یا ناجائز. تو اس پر یہ آیت آئی کہ اللہ نے ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی نکالا اور ان کو ایسا رزق دیا جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے اس بچے کی جدائی میں بہت بے چین ہوئے آپ نے ان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. بہرحال آیت کا یہ شان نزول ہے. تو یہاں پر وہ قیدی بنا لیے گئے تھے تو قید سے بھی نکلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ساتھ میں مال بھی دے دیا. اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دینی یا دنیاوی کسی قسم کی بھی مصیبت ہو، تکلیف ہو، تکلیفوں سے بچنا ہو یا منافع حاصل کرنے ہو تو ولا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھا جائے. اور کثرت کی مقدار یہ بتائی انہوں نے کہ روزانہ اس کو 500 دفعہ پڑھا جائے، اس سے پہلے اور اس کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیا جائے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اس آیت یعنی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کی تلاوت فرما رہے تھے اور بار بار فرما رہے تھے یہاں تک کہ مجھے نیند آنے لگ گئی. تو پھر مجھ سے کہنے لگے کہ اے ابو ذر اگر آدمی صرف اسی ایک آیت کو اختیار کر لے تو یہ سب کے لیے کافی ہے. کافی ہونے کا مطلب کہ دنیا اور آخرت کے اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور پھر کہا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ جو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کر لے اللہ اس کی مہمات کے لیے کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو جس طرح چاہے پورا کر کے ہی رہتے ہیں. ان اللہ بالغ امرہ جس طرح چاہے. اور توکل کیا ہے کہ تمام اسباب کو اختیار کر کے نتائج اللہ پر چھوڑ دیے جائیں. توکل یہ نہیں ہے کہ انسان یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور کہ اللہ کے حوالے کر دیا، نہیں، اسباب اختیار کرے لیکن نتائج کو اللہ پہ چھوڑ دے. جیسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کا حق ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دیتے جیسے پرندے اور جانوروں کو دیتے ہیں کہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے اوصاف میں سے ایک بڑا وصف یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے. تو اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو اختیار کر کے اسباب کو اختیار کر کے نتائج کو اللہ پہ چھوڑ دینا یہ توکل ہے. اور اللہ ایسا توکل ہمیں اپنے تمام معاملات کے اندر عطا فرمائے اور اللہ ہماری ایسے طرز پر دستگیری فرمائے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ ہمیں عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.